بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال في موضع آخر المال والبنون زینة الحیاة الدنیا صدق اللہ المولانا العظیم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ ساری دنیا ہی ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. ان الدنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو جو بنایا گیا، تم کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے لازوال نعمتوں کو پانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. ان دو بنیادی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی انتہائی صاف ستھری گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یقیناً ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی ساری نعمتیں رکھی ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زیب و زینت سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے فریفتہ ہو جاتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں. اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، آخرت اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ بڑی ہماری نادانی کی بات ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وہ گزشتہ جمعہ کے اندر جو پس منظر میں نے بیان کیا تھا اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے، اسی کو آج کی اس آیت مبارکہ میں، احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. ان تمام نعمتوں میں بڑی نعمت ہمارے لیے اولاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اولاد کی قدر کی جانی چاہیے اور اولاد کا حق ادا کرنا چاہیے. یقیناً یہ اولاد بھی ہمارے بڑھاپے میں ہمارا حق ادا کرنے والے بنے. اور اگر ہم نے اولاد کی ناقدری کی، اولاد کا حق آج ادا نہیں کیا، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرے گی، ہمارا سہارا بنے گی، یا ہمارے قوت بازو بنے گی، ہماری خدمت کرے گی. کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اپنے کلام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کار اولاد کی تعلیم و تربیت کا احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، وہ اصل ہمارے سامنے ہونا چاہیے اگر ہم صاحب اولاد ہیں. اولاد کی اس طریقے سے تعلیم، اس طریقے سے اس کی تربیت اور اس طریقے سے اس کی پرورش ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے زندگی کے انتہائی خوشنما پھول ثابت، کہ زندگی میں بھی اس پھول سے ہمیں خوشبو ملتی رہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں راحت و آرام ملتا ہے. اور اگر ہماری غلط تعلیم و تربیت سے یہ پھول اگر کانٹا بن گیا تو ہمیں زندگی بھر بھی چبھتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی تکلیف دیتا رہے گا.
اسی وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سارے نیکیوں کا سلسلہ اس کا ملنے کا بند ہو جاتا ہے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جسم میں جان ہے، روح ہے، جب تک ہم نے کام کر سکتے، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ڈھیر سارے نیکیاں کمانے کے مواقع ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے جسم سے روح علیحدہ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، جس کو انتقال کر جانا کہا جاتا ہے، تو اس کے نیکیوں کا ملنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کے ملنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آقا دو جہاں علیہ السلام، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں برابر ملتا رہتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کا کام کیا جائے، مسجد بنا دی گئی، مدرسہ بنا دیا گیا، کہیں کنواں کھود دیا گیا، کہیں بور کھودوا دیا گیا، کوئی رفاع عام کا کام کر دیا گیا، تو لوگ زمانے تک اور عرصے بھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ ایک تو یہ چیز، جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، برابر ہمارے نام اعمال میں ثواب مرنے کے بعد بھی درج ہوتا رہے گا۔ جب تک مدرسہ رہے گا، مسجد میں علم دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول رہے گا، نظام رہے گا، اس وقت تک ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب تک کنواں باقی رہے گا، جب تک بور باقی رہے گا، جب تک لوگ اس سے پانی استعمال کرتے رہیں گے، پیتے وضو کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، درج ہوتا رہے گا۔ ایک تو یہ الا من صدقۃ جاریۃ۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، او علم ينتفع به، ایسے کوئی علمی کام کر کے چلے جائیں کہ اس کے بعد اس آدمی کے مرنے کے بعد اس علمی کام سے لوگ استفادہ کرتے رہیں۔ ہم نے کسی کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، یا کوئی کتاب لکھ کر چلے گئے، یا قرآن لکھ کر چلے گئے، یا کوئی بھی علمی کارنامہ ایسا ہم کر کے گئے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد برابر قبر میں ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، او ولد صالح يدعو له، کہ آدمی مر جائے لیکن نیک اولاد چھوڑ کر مر جائے جو اپنے مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ جب تک یہ اولاد، نیک اولاد دنیا میں باقی رہے گی، نیکیوں پر قائم رہے گی، اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، برابر اس نیک اولاد سے برابر فیض ان کو پہنچتا رہے گا اور ثواب ان کو ملتا رہے گا، اور اس کے دعاؤں سے مرنے والے کو برابر فائدہ ملتا ہے۔ یہ تیسری چیز جو ہے، نیک اولاد چھوڑ کر، اولاد خود بخود نیک نہیں بنتی، اور نہ مارکیٹ اور بازار میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ لا کر دے دو بچے کو تو وہ کھا کر یا وہ پہن کر اولاد نیک ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اولاد کو نیک بنانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، لیس الجمال جمال الجسد والوجہ، کسی بھی چہرے اور جسم کی وجہ سے بچے کی خوبصورتی نہیں، انما الجمال جمال الخلق والادب، لیکن بچے کی اصل خوبصورتی اس کے ادب سے، اس کے اخلاق سے۔ صرف چہرہ اور جسم خوبصورت رہنے سے بچے کی خوبصورتی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بچے میں دیکھا جائے کیسا ادب و احترام اس کے اندر ہے، کیسے اخلاق اس کے اندر ہیں، اخلاق سے، علم و ادب سے جو ہے بچہ خوبصورت شمار ہوتا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے، لیس الجمال باسباب تزیننا، کپڑوں سے خوبصورتی نہیں ہے بچے کی، بلکہ کپڑوں سے تو زینت حاصل کی جاتی ہے۔ انما الجمال جمال العلم والادب، لیکن اصل خوبصورتی جو ہے وہ علم کی ہے اور اسی طریقے سے ادب کی ہے۔
کہ اپنے بچے کو اچھا علم دیا جائے، اچھا ادب و سلیقہ سکھایا جائے، اس کے اخلاق سنوارے جائے، اس سے بچے کی خوبصورتی ثابت ہوتی ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، صرف وہ بچہ یتیم نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، ولکن الیتیم یتیم العلم والادب، لیکن وہ بچہ یتیم کے درجے میں ہے جس کا باپ زندہ ہے لیکن اولاد علم و ادب سے محروم ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقت کے اعتبار سے وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے جس کے باشعور ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ بچہ بھی یتیم ہے، باپ زندہ ہے لیکن بچہ علم و ادب سے محروم ہے۔ جب باپ زندہ ہے تو تقاضا اس بات کا ہے، حکم اس بات کا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اولاد کو علم و ادب سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی باتیں اس کو بتلائیں، بلکہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ اولاد کے بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، بچے سے ماں امید سے ہو جاتی ہے، حمل سے ہو جاتی ہے، تو ایسی عورتوں کو چاہیے، بلکہ ہمارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات، یہ پیغام اپنے گھر کی خواتین تک پہنچا دیں۔ اگر وہ امید سے ہیں، حمل سے ہیں، تو اس دوران ہی عورت کو کیسے رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بااخلاق ہو، باادب ہو، سلیقہ مند ہو، سچ بولنے والا ہو، شرم و حیا اس کے مزاج میں ہو، صبر و شکر اس کے مزاج کے اندر ہو، تو حمل کے زمانے ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی باادب رہے، سلیقہ مند رہے، شرم و حیا اپنے مزاج میں رکھے، اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کا معمول رکھے، ذکر و اذکار کرے، اور حمل کے دنوں کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کے اندر صبر سے کام لے، کچھ نعمتوں کا حصول ہے تو شکر گزاری سے کام لے، حمل کے دنوں میں جہاں تک ہو سکے سچ بولنے کی عادت بنائے، جھوٹ سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ جب بچہ پیدا ہوگا 9 مہینے کے بعد انہی ساری خوبیوں کو لے کر بچہ پیدا ہوگا، ان ساری خوبیوں کو لے کر بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حمل سے رہنے کے بعد، عورتیں ہماری امید سے ہونے کے بعد ان ساری چیزوں کا آج کل لحاظ نہیں کر رہی ہیں، اہتمام نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے جیسے خوبیوں کے مالک، جیسے اوصاف اور خوبیاں اچھے بچوں میں ہونا چاہیے، جیسے اخلاق و اوصاف بچوں میں ہونا چاہیے، آج پیدا ہونے والے بچے ویسے پیدا نہیں ہو رہے۔ حمل کے دن میں آئے دن 24 گھنٹے عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پر ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آرام کی ضرورت ہے، تو آرام کو تو ہاتھ میں تسبیح لے کر آرام نہیں کرتی ہے، ہاتھ میں موبائل لے کر سکون سے بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ موبائل ہاتھ میں لے کر مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تو نہیں سن رہی ہوتی ہے، وہ امام حرم کی تلاوت کلام پاک کو سن نہیں رہی ہوتی ہے، وہ بلکہ اسکرین پر آنے والی ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے، اچھی بھی، بری بھی، گندی بھی اور بے شرمی کی بھی، ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بچہ اور بچی دنیا میں آئیں گے تو ویسی ہی چیزوں کو لے کر دنیا میں آئیں گے۔ الامان محافظ، تو بچے کی تعلیم اور بچے کی تربیت کے سلسلہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے کئی کتابیں لکھی، کئی واقعات لکھی ہیں کہ ماں حمل کے زمانے میں، ماں بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، دودھ چھوٹنے کے بعد بچہ بولنے کے قابل ہوا تو وہ بچہ کئی پاروں کا حافظ قرآن تھا بچہ، حالانکہ کسی مکتب و مدرسے میں پہنچا کر اس بچے کو حافظ نہیں بنایا گیا، وہ اپنے ماں سے کلام پاک سن کر جو ہے حافظ قرآن کئی پارے، 10 پارے، 5 پارے، 4 پارے کا حافظ بچے ہوئے ماں پیٹ سے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اسلاف و بزرگوں کے لکھے ہوئے واقعات ہیں،
ہم تو سائنس کے زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں. آج سائنس آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج سائنس بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ حمل کے زمانے کے ماں کے سارے معمولات کو بچے میں منتقل ہوتے ہیں. اس لیے حمل کے زمانے میں خاص طور پر عورتوں کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. گالی گلوچ نہیں، بے شرمی نہیں، بے حیائی کے معاملات نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، گالی گلوچ نہیں، ہمیشہ ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ بچہ یہ ساری خامیوں کو اور برائیوں کو لے کر جنم لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے. تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف اس زمانے میں خاص طور پر جو ہے توجہ ہونا چاہیے. آج بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں. آج تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 5-6 سال کا بچہ ہمارا ہو جاتا ہے، تو ہم خاص طور پر، میں غیروں کی کیا بات کہوں، ہماری اپنی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں تعلیم دلائیں، بڑی سے بڑی بچے کی فیس ادا کریں، اچھے سے اچھے جگہ پر ٹیوشن دلائیں گے بچے، اصلی تعلیم کا معقول اس کے انتظام کریں گے، لیکن اس بچے کی ایمان اخلاق کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے. بھائیوں، اس کی دنیا سے پہلے ہمیں اس کے ایمان، اس کی آخرت کی فکر کرنا چاہیے. ورنہ آج کل اسکول کا نصاب سلیبس ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم نہیں رکھ سکتا اور اعمال پر قائم نہیں رہ سکتا. بلکہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو جیسے بچوں پر ماں باپ کے حق ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ پر بھی بچوں کے حق ہیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کا حق ادا کریں. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ پر پہلا حق، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ہونے والے بچے کے کان میں اذان دے، اقامت کہے، سیدھے کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے، کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور فوز و فلاح اس کو بتلائی جائے. یہ ہونے کے بعد پھر دوسرے مرحلے کے اوپر ایک سنت نبوی جو آج مسلم معاشرے سے مٹتی اور ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے تحنیک کی رسم. کسے کہا جاتا ہے تحنیک کرنا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے حضرات صحابہ کے گھروں میں، تو حضرات صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بچوں کی تحنیک کیا کرتے تھے. کسے کہا جاتا ہے تحنیک؟ تحنیک حضور پاک علیہ السلام اپنے مبارک زبان پر کھجور چبایا کرتے تھے اور اپنے منہ میں کھجور نرم کر کے بچے کے تالو میں لگا دیتے تھے اندر سے، اور بچہ اس کو چوستا رہتا تھا، اور اس سے نیک پھل لیا جاتا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ تحنیک کرائی جا رہی ہے، اس کے اخلاق، اس کی اچھی خوبیاں، اس کے کمالات ہمارے بچے میں منتقل. ماضی کے اندر اس کا رواج رہا ہے، آج ہی دیندار گھرانوں کے اندر اور علماء اور اکابرین و اسلاف کے گھروں میں اس کا رواج موجود ہے، لیکن عوام الناس کے اندر جو ہے یہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے بھائیوں، ہمارے گھر بچے پیدا ہوں، بچیاں پیدا ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی تحنیک کرائیں اور اس سنت کو زندہ کریں جو آج مٹی جا رہی ہے. خود ہی آپ سمجھتے کہ میں نیک ہوں، نمازی ہوں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یا اپنے خاندان میں جو کوئی بزرگ آدمی ہے، نیک ہے، متقی ہے، بے داغ زندگی گزارتا ہے، حقوق اللہ و حقوق العباد کے ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتا ہے، اس سے کروا سکتے ہیں. کوئی عالم، کوئی حافظ ہے، اس سے کروا سکتے ہیں، لیکن تحنیک کروانا چاہیے. اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کی اچھی چیزیں اس تحنیک کے رسم کے ذریعے سے ہمارے بچے میں منتقل ہوتے ہیں. یہ بچے کا دوسرا حق. تیسرا حق یہ ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھا جائے، جیسے پچھلی جمعہ کے دن میں، اس لیے کہ نام کا اثر بچے کی ذات پر پڑتا ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے 2 نام، ایک عبداللہ، دوسرے عبد الرحمن. پھر فرمایا آپ نے کہ انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو.
پھر فرمایا کہ ایسے نام رکھو جس کا معنی و مفہوم اچھا ہو. جیسے حضور پاک علیہ السلام کے بچوں کے نام ہیں، 3 بیٹوں کے نام ہیں، 4 بیٹیوں کے نام ہیں، 11 بیویوں کے نام ہیں آپ علیہ السلام، ہزاروں حضرات صحابہ کے نام ہیں. لیکن موجودہ چند برسوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نہ اللہ کے صفاتی نام رکھنے کو لوگ اپنے بچوں کے تیار ہیں، نہ پیغمبروں کے نام رکھنے کو تیار ہیں، نہ صحابہ و صحابیات کے نام رکھنے کو تیار ہیں، نہ حضور کی بیویوں، حضور کے بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے کو تیار ہیں. نئے نئے نام ایسے الفاظ اٹھا کر رکھ رہے ہیں، معنی مفہوم نہ جانے کدھر جا رہے ہیں. ایک نام نیا چبڑا چل رہا ہے، لائبہ، کھیلنے والی. سر نام آپ نے ویسا رکھا تو کھلاڑی بنے گی نا، اور کیا بنے گی. رائنا، دیکھنے والی، رائرو کے معنی ہے دیکھنے کی. ظاہر بات ہے کہ وہ تو دیکھتی رہے گی. اب کس کس کو دیکھے کہ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جب ہمارے گھر کوئی بچہ ہو تو کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے، اپنے محلے کے کم از کم امام صاحبی سے جو نام آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس نام کے تعلق سے معلوم کر لیں کہ میں نام رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ مناسب ہے یا نہیں ہے. لیکن بعض مطلب یہاں پر بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ مجھے نام پوچھنے کے لیے آتے ہیں، میں بتلاتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ نام مناسب، چونکہ یہ نام جو ہے ہمارے چچیرے بھائی کے بچے کا ہے، خلیرے بھائی کے بچے کا ہے، یہ میرے بڑے بھائی کے بچے کا، یہ نام ہمارے پڑوسی کے بچے کا ہے. خاندان میں ایسے نام کے بچے بچیاں موجود ہیں. کیا بری بات ہے اس کی؟ اچھے نام کو آپ نے خاندان کے لوگوں نے پسند کیا ہے تو آپ بھی پسند کیجئے اس کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے سب سے چہیتی بیٹی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں فاطمہ کے ساتھ ملا کر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہوئی. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے تینوں بیٹیوں کے نام اپنے تینوں بہنوں کے نام رکھ دیے. حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نام زینب رکھا جو فاطمہ کی بڑی بہن کا نام تھا. فاطمہ اپنے دوسری بیٹی کا نام رقیہ رکھا کہ رقیہ نام حضور کی دوسرے نمبر کی بیٹی فاطمہ کی دوسری بہن کا نام. فاطمہ نے اپنے تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا جو فاطمہ کی بہن کا بھی نام ہے، حضور کی بیٹی کا نام ہے. لوگ حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کے ناموں کو ماضی میں پسند کیا کرتے تھے تو ان کے ناموں کی وجہ سے ان خاندانوں پر اثر بھی پڑتا تھا، اچھے بچے قابل ترین پیدا بھی ہوا تھا. آج جو ہے کسی مولانا کے بات پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اچھے نام پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، بلکہ آج موبائل لے کے گوگل پر چیک کرتے ہیں، نیٹ پر نام تلاش کرتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹ کے اوپر جو ہے گوگل کے اوپر تقریباً 85% سائٹس جو ہیں یہود و نصارہ کی، صرف 10 سے 15 سائٹ مسلمانوں کی. اور جب بھی آپ کھولیں گے تو وہی نام رائنا، لائبہ، اسی قسم کے نام جو ہے بچوں کے آپ کو نظر آئیں گے. آج آئے دن مسلمان نوجوان مرد بھی اور عورتیں اسی قسم کے نام رکھ رہے ہیں. اس لیے بھائیوں، ماں باپ پر حق ہے یہ کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، ایسے بے ڈھنگ کے الفاظ اٹھا کر نام نہ رکھے، یہود النصارہ کے نام نہ رکھے. چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کا عقیقہ کیا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، عقیقہ کرنا، قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر ادا کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ مالداروں کی عبادت ہے. اگر آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے پاس عقیقہ کرنے کی استطاعت ہے تو آپ کو ضرور عقیقہ کرنا چاہیے. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں، آپ خود غریب ہیں تو خام و خواہ کے جو ہے بوجھ اٹھا کر، پیسے قرض اٹھا کر، کوئی چیز رہن رکھ کر، کوئی گھر کی چیز بیچ کر آپ کو عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مالداروں کی عبادت. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ بچہ عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچہ آفت و بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ مالداروں کی عبادت ہے، مالدار لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں. لیکن غریب بھی اگر آسانی سے کر سکتا ہے تو کر لے. جیسے غریب کوئی کرنا چاہ رہا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، عقیقہ شوق ہے،
لیکن لڑکے کے لیے اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں۔ اب وہ ایک ہی بکرے کی استطاعت رکھتا ہے، کوئی غریب ہے اور بچے کا عقیقہ کرنا چاہ رہا، 2 بکروں کی طاقت نہیں، ایک ہی بکرے کی طاقت ہے، حکم شریعت کا یہ ہے کہ 2 بکرے کاٹے جائیں لڑکی کی طرف سے۔ لیکن وہ غریب ایک بکرے سے بھی اپنے بیٹے کا عقیقہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر حضور نے ایک ہی بکرے سے عقیقہ کیا۔ آپ کا فرمان یہ ہے کہ لڑکی کے لیے 1 بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے، لیکن آپ کا عملی ثبوت بھی ایک موجود ہے کہ آپ نے عمل سے فرمایا کہ اگر کوئی غریب ہے ایک ہی بکرے کی طاقت رکھتا ہے تو 1 بکرے سے بھی اپنے گھر پیدا ہونے والے لڑکے کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ پکا کر کھلانا ہی کوئی ضروری نہیں، ہاں گنجائش ہے آپ کے پاس ہے پکا کر کھلائیے، گنجائش نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بکرا ذبح کر گوشت تقسیم کروا کے عقیقہ، جیسے جانور ذبح کر دیا گیا عقیقہ ہو گیا۔ اب یہ عقیقہ کا گوشت چاہے پکا کر کھلا دیں چاہے سوکھا گوشت تقسیم کر دیں، دونوں چیزیں جائز، جو مناسب سمجھتا ہے اس طریقے سے کریں۔ اسی طرح 5واں حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کا عقیقہ ہونے کے بعد بچہ جب بولنے لگ جائے، بات کرنے لگ جائے، تو سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو اللہ کا بابرکت کلمہ جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے وہ اس کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم دوسرے الفاظ بچوں کو یاد دلاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے بچے سے جو کہلوائیں ہم کلمہ طیبہ کہلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا سب سے پہلا کلام کلمہ طیبہ ہو اور جس کا سب سے آخری کلام کلمہ طیبہ ہو اس کے لیے جنت۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو کلمہ طیبہ سکھلائیں، تلقین کریں، اور جب کسی انسان کی وفات ہو رہی ہو، انتقال ہو رہا ہو، تو اس وقت بچے کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ ہی کی تلقین، پڑھنے کے لیے کہنا نہیں چاہیے۔ تلقین کا مطلب محدث نے لکھا ہے کہ اس مریض کے پاس جس پر نزاع کی حالت طاری ہے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا سن کر مرنے والا وہ نزاع کی حالت والا انسان ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں اور خاموش ہو جائے، اس کو کوئی چیز پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اس کو کسی کا تعارف بھی کرانا نہیں چاہیے، اخیر وقت تک اس سے بات کرتے رہتے ہیں، یہ وہ چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، آنے والے کا تعارف کراتے رہتے ہیں، اور مرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ تو پہچانتے ہوئے کون ہے، جانتے ہیں کیا، عجیب و غریب قسم کی ماپر حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ اخیر وقت میں ایک مرتبہ آپ کا سن کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے، اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں الجھا کرنا رکھ دے؟ اللہ کے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جس کی زندگی کا پہلا کلام کلمہ طیبہ ہو اور جس کے زندگی کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو تو وہ جنت ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اولاد کا 7واں حق یہ ہے کہ اولاد کی پھر اچھی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، اچھی تعلیم و تربیت کریں، یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، اور یہ حق اگر آج ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہمارا بھی حق ادا کرے گی، اور ہم مر کر قبروں میں بھی چلے جائیں گے تو ہمارے نیک اولاد کے نیکیوں کا اجر و ثواب اور ان کے دعاؤں کا ثمرہ ہمیں قبر میں بھی برابر ملتا رہے گا۔ اور سب سے آخری حق، جب اولاد باشعور ہو جائے، شادی کی عمر کو ہو جائے، تو اولاد کے وقت پر شادی کرنا، نکاح اور شادی بیاہ کا ان کے لیے انتظام کر دے، یہاں تک ماں باپ کا حق ہے، اور پھر وہ اپنے ذمہ داریوں کا سنبھالیں۔ یہ چند باتیں اولاد کے تعلیم و تربیت کے تعلق سے میں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اولاد کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے ہمیں اپنے اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔